یہ کیا ہے بیٹا؟ ماما ساتھ والی آنٹی گوشت دے کر گئی ہیں۔ اچھا بیٹا، شکریہ کہا آپ نے ان کو؟ جی ماما میں نے بالکل کہا ہے۔ شاباش بیٹا، آؤ اورنج کھاؤ۔ ماما یہ جو گوشت آیا ہے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت اچھا سوال کیا ہے میری بیٹی نے۔ بیٹا بالکل ایسا ہی ایک سوال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا کرو۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا ماما، اس کا مطلب ہے کہیں سے بھی آیا ہوا گوشت بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا چاہیے۔ جی میرا بیٹا بالکل ایسا ہی ہے۔ اذان تو پوری ہو لینے دو بیٹا۔ آپ تو اذان ہوتے ہی نماز کی طرف چل پڑی۔ رات کو بھی آپ کافی دیر تک نوافل ادا کرتی رہی۔ ماما پلیز تھوڑا سا ٹائم دے، نماز سے فارغ ہو کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ جی میرا بیٹا پڑھ لو۔ ماما کشف کے بابا نا بہت زیادہ بیمار ہیں اور ماما ان کے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ بس ماما انہی کے لیے دن رات دعائیں کر رہی ہوں۔ بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین۔ اور تمہیں بھی اس کی طرح۔ ذکیہ اپنا خیال رکھنا، دوائیاں ٹائم سے لینا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تمہارے شوہر کو۔ ماما کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ اور ماما زکیہ کے منہ پہ نشان کیسے تھے؟ کچھ نہیں بیٹا، اس کا اور اس کے ہسبینڈ کا معاملہ ہے۔ تو ماما ہوا کیا ہے؟ وہ بھی رو رہی تھی اور آپ بھی پریشان ہیں۔ اچھا میری بات سنو، غور سے سننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ ماما توڑ دو گے؟ مطلب وہ کیسے؟ یعنی کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے گی۔ اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ مطلب کہ زکیہ کے ہسبینڈ کو بھی یہ حدیث سمجھنی چاہیے۔ جی بیٹا، عورت کو مرد کی۔ ماما میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتے ہیں یا تکلیفیں اٹھا کے پیسہ کماتے ہیں، کیا اس کا بھی ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا؟ جی میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو تھکاوٹ، تکلیف یا دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماما اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ بے شک میرا بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماما ایک بات تو بتائیں۔ جی میرا بیٹا۔ میں رات سے ایک بات سوچ رہی ہوں کہ کل جب ہم ریسٹورنٹ گئے، ہمیں وہاں جگہ بہت مشکل سے ملی تھی نا، تو آپ نے ان بوڑھے انکل آنٹی کو ہماری جگہ کیوں دے دی تھی؟ بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو نوجوان بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے۔ ماما اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں بوڑھے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے۔ جی بیٹا بالکل، بہت عزت کرنی چاہیے۔ ماما ہاں جی بیٹا بولو۔ ماما یہ پیسوں سے فل ہو چکا ہے، میں اس کو کھولنے لگی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اب یہ پیسے کہاں خرچ کرو گی؟ ماما اس سے میں ایک اسکول بیگ لوں گی اور میں اپنی کرافٹنگ کا سامان لوں گی۔ کائنات آلریڈی آپ کے پاس بہت کچھ ہے بیٹا۔ ماما میرے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی تو میں بدل بدل کر لے کے جاؤں گی تاکہ سب سوچے کہ میں کتنی امیر ہوں۔ میرا بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ تو یہ فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جی بیٹا، تو کہاں خرچ کرو گی پیسے یہ؟ صرف اللہ کی راہ میں۔ شاباش۔ ماما میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی میرا بیٹا، کیا بات ہے؟ ماما آپ کو پتہ ہے آج اسکول میں اسلامیات کا کوئز ہوا تھا۔ اوہ واو، پھر تو آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔
نہیں ماما، دین سے متعلق اتنے سمپل اور ایزی کوسچن تھے، وہ بھی کسی کو نہیں آئے۔ اوہ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پتا تھا دین کے بارے میں۔ اچھا میرا بیٹا میری بات اب غور سے سنو۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہوگا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ تو ماما یہ قیامت کی نشانی ہے؟ جی میرا بیٹا، قیامت کی نشانی ہے۔ ماما جن دکان والے انکل سے ہم نے سوٹ لیا، وہ کتنی قسمیں کھا رہے تھے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی بیٹا وہ بہت زیادہ غلط کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ تو ماما اس کا مطلب ہے ہمیں قسم بالکل نہیں کھانی چاہیے؟ جی میرا بیٹا بالکل۔ کائنات بیٹا کیا دیکھ رہی ہو آپ؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ گھر بنانے والے لوگ کتنی محنت سے گھر بناتے ہیں۔ جی بیٹا بہت زیادہ محنت سے گھر بناتے ہیں وہ۔ میرا بیٹا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ماما اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو محنت کا بہت اجر ملے گا؟ جی بہت زیادہ اجر۔ ماما یہ کیا کر رہی ہو؟ اس میں بیج لگاؤں گی۔ تو ماما ایک جگہ پہ ٹھیک ہے، اتنے سارے؟ جی بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا بھی پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند، انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر تو ماما ہمیں بہت زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ تو چلو بیٹا مل کے بات کرنی ہے۔ ہاں جی بولو بیٹا۔ ماما پتہ نہیں کیوں آج کل میرا دل ہی نہیں کرتا کسی کی مدد کرنے کا یا پھر اپنا لنچ بھی شیئر کرنے کا۔ بیٹا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دل کی سختی کا شکوہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ ماما تو ایسا ہے تو آپ کل بریانی بناؤ اور پھر ہم جا کے ان کو غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ کی نا اچھی بات، شاباش۔ یہ سب پیچھے رہ گئی اور میں فرسٹ آ گئی۔ میں بھی فرسٹ آ گیا، اب تو میں کلاس میں کسی کو منہ ہی نہیں لگاؤں گا۔ محمد کائنات شاباش۔ اب میری بات آپ دونوں غور سے سنو۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماما تکبر کیا مطلب؟ مطلب غرور کرنا، جو آپ لوگ ابھی کر رہے تھے۔ نہیں ماما آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے جنت پہ جانا ہے۔ سوری اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔